احباب ذی وقار، آج 9 دسمبر بین الاقوامی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر اینٹی کرپشن ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے، یعنی کرپشن کے خاتمے کا دن، کرپشن کی روک تھام کا دن۔ تو اس عنوان سے، اس نام سے یہ دن منایا جا رہا ہے، منایا جاتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ ہم بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ اسے کہتے ہیں کہ امانت داری، دیانت داری، یعنی کرپشن نہ کرنا، مطلب امانت داری سے اپنا کام سر انجام دینا، دیانت داری سے کام کرنا۔ عام لوگوں میں جو معروف ہے وہ یہ ہے، امانت داری، دیانت داری کا مطلب اور مفہوم کہ کسی کو کوئی چیز دی تو وہ اس میں کمی بیشی کیے بغیر حفاظت کے ساتھ اسے واپس لوٹا دے۔ پیسے دیے یا کوئی بھی چیز دی تو خیانت کیے بغیر اسے لوٹا دے، اسے کہتے ہیں امانت داری، دیانت داری عرف میں۔ جبکہ شرعی نقطہ نظر سے، شریعت کی روح سے صرف یہی نہیں ہے، بلکہ امانت داری، دیانت داری کا مفہوم کافی وسیع ہے، بہت زیادہ اس کا مفہوم وسیع ہے۔ اس میں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ رسول کی امانات کو ادا کرنا، یہ بھی امانت داری، دیانت داری ہے۔ اسی طرح بندوں کے آپس میں مال جان، عزت آبرو کی حفاظت کرنا، یہ بھی امانت داری، دیانت داری میں آتا ہے۔ اسی طرح آپس کے لین دین اچھے انداز میں، درست انداز میں کرنا، وقت پر لین دین ادا کرنا، یہ بھی امانت داری، دیانت داری میں آتا ہے۔ اور اپنے منصب کے تقاضے پورے کرنا، جو کسی کا منصب ہے، جو کسی کا عہدہ ہے، جو کسی کو ذمہ داری ملی ہوئی ہے، تو اس منصب، اس عہدے اور اس ذمہ داری کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا، یہ بھی امانت داری، دیانت داری کہلاتا ہے۔ تو یوں بڑا وسیع مفہوم ہے اس کا۔ یوں کہہ لیں کہ استاذ کی یہ ذمہ داری ہے، یہ منصب ہے کہ وہ اپنے طلباء، اپنے شاگردوں کی اچھی تربیت کرے، ان کو اچھی تعلیم دے۔ اگر وہ اس منصب کا حق ادا نہیں کرتا تو گویا وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک پیر ہے تو اس کا منصب ہے کہ وہ اپنے مریدوں کی، اپنے مریدوں کی اچھی تربیت کرے، ان کو دین سے آگاہی فراہم کرے، ان کی روحانی طور پر اچھی تربیت کرے۔ اسی طرح ایک خطیب ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین لوگوں کو بیان کرے اچھے انداز میں، درست انداز میں۔ اگر دنیاوی عہدے والے ہیں، جیسے ایس ایچ او ہے، ایس پی ہے، یا کوئی بھی ایم پی اے، ایم این اے، صدر، وزیر اعظم، حتیٰ کہ ہر ایک بندہ اپنے منصب اور عہدے کے حوالے سے امین ہے، اسے امانت داری، دیانت داری سے اپنے منصب کے جو تقاضے ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ پوری کرنا ہوں گی اور کرنی چاہیے۔ تو یہی دیانت داری ہے، یہی ایمانداری ہے۔ اگر وہ اسے صحیح درست انداز میں ادا نہیں کرتا تو وہ دیانت دار نہیں ہے، ایمانت دار نہیں ہے، بلکہ وہ بد دیانت اور خیانت کا مرتکب ہے، خیانت کرنے والا ہے۔ احباب ذی وقار، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، مفہوم ہے، بخاری اور مسلم شریف کے حدیث پاک ہے، رازدار مصطفیٰ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا
لوگ آپس میں تجارت کریں گے، لین دین کریں گے، معاملات کریں گے، اور ان میں امانت ادا کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا، امانت ادا کرنے والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اتنی کمی ہوگی ایمانت دار لوگوں کی، دیانت دار لوگوں کی اتنی کمی ہوگی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہا جائے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس طرح کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے میں ایک ایمانت دار ہے، فلاں قبیلے میں ایک ایمانت دار دیانت دار شخص ہے، یعنی اتنی کمی ہوگی ایمانت دار اور دیانت دار لوگوں کی۔ تو آج یقیناً ایسا ہی کچھ دور آ گیا ہے کہ ایمانت اور دیانت بالکل نظر نہیں آتی، دور دور تک بد دیانتی، خیانت اس قدر عام ہے کہ بندے کو اس حوالے سے معلومات بھی نہیں ہے اور وہ سیکھنا بھی نہیں چاہتا، بلکہ تقریباً یوں کہہ لیں کہ شاید 90% تو پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، لیکن بس اسی کو ہوشیاری، اسی کو چالاکی، اسی کو دانش مندی سمجھا جا رہا ہے کہ جناب کوئی بس جیسے بھی ہو وہ مال اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو احباب ذی وقار، ایمانت داری، دیانت داری جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی ایک خوبصورت چیز ہے۔ کاش ہمیں اس کو اپنانے کی سعادت مل جائے، کاش ہمیں اس کو اختیار کرنے کی سعادت مل جائے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، اس کا مفہوم کافی وسیع ہے۔ جیسے مال میں امانت داری، دیانت داری، یعنی مال ادا کرنے میں، کسی کا حق ادا کرنے میں مالی طور پر، آؤ اس کو ایک حدیث پاک سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو۔ اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گزشتہ امتوں کا ذکر فرمایا، بنی اسرائیل کا، گزشتہ امتوں میں سے ایک امت بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارہا گزشتہ امتوں کا ذکر بعض مواقع پہ کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے دو بندوں کا ذکر کیا۔ ان میں سے ایک شخص دوسرے سے قرض لینے گیا۔ یہ بندہ جو قرض لینے والا ہے یہ دریا کے اس پار رہتا تھا، سمندر کے اس پار رہتا تھا، اور جس سے قرض لینا تھا وہ سمندر کے دوسری پار رہتا تھا۔ تو یہ بندہ اس سے قرض لینے کے لیے گیا، 1000 دینار، دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، 1000 دینار قرض مانگا۔ اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ، تو اس نے کہا کفا باللہ شہیدا، اللہ عز و جل کی گواہی کافی ہے، اللہ عز و جل ہم پر گواہ ہے۔ اس نے کہا کوئی ضمانتی لاؤ، اگر کل کو خدا نخواستہ تم نہ پیسے دو تو کوئی ضمانت، کوئی گارنٹی تو ہو جو بندہ مجھے پیسے لوٹائے۔ اس نے کہا کفا باللہ وکیلا، اللہ کی ضمانت کافی ہے، میں اللہ کو ضمانتی رکھتا ہوں۔ اس بندے نے اس پر بھروسہ کر لیا، اس بات پر یقین کر لیا، اسے سچا سمجھتے ہوئے اللہ عز و جل کی گواہی اور اللہ عز و جل کی گارنٹی، ضمانت منظور کر لی اور اسے پیسے دے دیے 1000 دینار۔ یہ بندہ لے کے تو واپس آ گیا۔ ایک وقت مقرر ہو گیا کہ اتنے ہفتوں یا مہینوں کے بعد، اتنے عرصے کے بعد آپ نے یہ رقم لوٹانی ہے، واپس کرنی ہے۔ اب جب وہ مقررہ وقت آ گیا تو یہ بندہ پیسے لے کے، رقم لے کے، وہ 1000 دینار لے کے سمندر پہ پہنچا تاکہ کوئی کشتی مجھے ملے اور میں واپس پیسے لوٹا کے آؤں۔ اب قدرت خدا کی کہ اسے کشتی نہ ملی، سارا دن یہ انتظار کرتا رہا، ڈھونڈتا رہا کہ کشتی مل جائے۔ اس دن اسے کشتی نہ ملی۔ اب جب شام ہونے لگی، اس نے سوچا کہ پیسے تو آج کا دن وعدہ تھا، پیسے تو لوٹانے تھے، ہر صورت لوٹانے تھے،
اس نے ایک لکڑی لی، اس میں سے ایک سوراخ کیا، گھڑا کھودا اور وہ رقم اس لکڑی میں رکھ دی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ لکڑی لی، اس میں سوراخ کیا، گھڑا کیا اور رقم اس میں رکھ دی اور ایک خط لکھ دیا کہ یہ میری طرف سے فلاں بندے کے لیے یہ رقم ہے، آج کا وعدہ تھا تو یہ رقم اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے۔ وہ خط بھی اور رقم بھی اس گھڑے میں رکھ کے اسے بند کر دیا اور لکڑی دریا میں پھینک دی۔ دیکھیں کیسا ایک جذبہ تھا، ایک کیسا اللہ عز و جل کی ذات پر بھروسہ اور یقین بھی تھا، اور ایک خوف خدا تھا کہ آج کا وعدہ ہے اور آج رقم پہنچنی چاہیے۔ اب جب وہ لکڑی اس نے دریا میں ڈال دی، اللہ کے سپرد کر دی کہ یا اللہ تو ہی پہنچانے والا ہے، اب واپس آ گیا۔ ادھر وہ قرض لینے والا جو ہے وہ بھی دریا کے کنارے کھڑا تھا کہ یار بندے نے آنا تھا، آج کا وعدہ تھا، آیا نہیں ہے۔ شام تک وہ ویٹ کرتا رہا۔ اب یہ لکڑی دریا میں تیرتی تیرتی اس بندے کے پاس پہنچ گئی۔ اب شام ہو گئی، جب وہ جانے لگا تو سوچا کہ اب تو شام ہو گئی ہے، واپس چلتا ہوں۔ دیکھا ایک لکڑی آ رہی ہے، کہا چلے یہ لکڑی لے چلتا ہوں، گھر میں کھانے پکانے کے لیے کام آئے گی۔ اب جب وہ لکڑی اٹھائی، گھر جا کے اسے چیرا تو اس میں سے وہ رقم نکلی اور خط نکلا، اچھا یہ فلاں بندے نے بھیجی ہے میری رقم، چلیں اللہ کا شکر ہے کہ میری رقم مجھے پہنچ چکی ہے۔ اب وہ بندہ بھیجنے والا جو ہے وہ واپس اپنے گھر آ چکا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اس نے پیسے لیے اور ذہن میں تھا کہ اب پتہ نہیں وہ پہنچی ہو کہ نہ پہنچی ہو۔ اب وہ رقم لی، واپس دریا پہ آیا، کشتی ڈھونڈی اور کشتی پہ سوار ہو کے جب اس کے گھر پہنچا، اس کے پاس پہنچا تو کہا معذرت، معاف کر دینا، میں اس دن آیا تھا مقررہ دن اپنے وعدے کے مطابق، لیکن مجھے کشتی نہیں ملی تھی، تو اس لیے پھر میں ظاہر آپ کے پاس نہیں آ سکا، آپ کے پیسے میں خود آ کے نہیں دے سکا۔ اس نے کہا آپ نے پیسے پہنچا تو دیے تھے، وہ جو لکڑی میں آپ نے پیسے رکھ دیے تھے وہ مجھے مل گئے تھے۔ تو چنانچہ یہ اپنی جناب رقم لے کے ہنسی خوشی واپس آ گیا۔ احباب ذی وقار اس حدیث پاک میں کس قدر سبق اور درس ہے کہ جب بندے نے کسی کے پیسے دینے ہو تو کتنی ایک ذمہ داری، ایک ٹینشن، ایک فکر ہونی چاہیے، ایک جناب سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے دینے ہیں۔ جب یہ ٹینشن ہوگی، یہ بندہ کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسباب بھی پیدا فرما دے گا۔ تو انہیں یعنی پہلے لوگوں میں کیسا خوف خدا ہوا کرتا تھا، کیسا ایک مطلب لوگوں کے حق واپس کرنے کا کیسا ذہن ہوا کرتا تھا، کیسی سوچ ہوا کرتی تھی۔ آج یہ سوچ بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لینے والے بیچارے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں اور دینے والا کہتا ہے کہ بس اللہ کرے چوٹی ہوئی، ٹال مٹول اور جناب چھپنا چھپانا، بس اللہ کی پناہ۔ حالانکہ اس دنیا کے ایک پیسے کے بدلے میں، 3 پیسے کے بدلے میں 700 نمازیں باجماعت دی جائیں گی کل قیامت کے دن۔ یعنی دنیا میں اگر کسی نے 3 پیسے دینے ہیں، کسی کے 3 پیسے، اس کے بدلے میں 700 نمازیں باجماعت دینا پڑے گی۔ آپ خود سوچیں کہ دنیا میں ادا کرنا آسان ہے یا آخرت میں ادا کرنا آسان ہے۔ تو احباب ذی وقار عرض یہ کر رہا ہوں کہ مال میں امانت داری، دیانت داری، اسی طرح عہدے اور منصب میں دیانت داری، ایمانداری، یعنی کرپشن نہ کرنا۔ آج اینٹی کرپشن ڈے ہے نا، بین الاقوامی انٹرنیشنل سطح پہ، انٹرنیشنل لیول پہ اینٹی کرپشن ڈے منایا جا رہا ہے۔ کرپشن کا خاتمہ، بدعنوانی کا خاتمہ۔ تو بدعنوانی کی مختلف صورتیں ہیں، میں نے عرض کیا۔ تو منصب اور عہدہ دینے میں خیانت کرنا، یہ بھی ایک خیانت ہے۔
جبکہ دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب کسی کو کوئی عہدہ دیا جائے، کسی کو کوئی منصب دیا جائے، تو اس میں پوری تسلی کر لی جائے کہ جس کو یہ منصب دیا جا رہا ہے کیا وہ اس منصب کا حقدار ہے۔ منصب دینے میں، عہدہ دینے میں اپنے ذاتی تعلق کا لحاظ نہیں ہونا چاہیے، اپنے ذاتی مفاد کا لحاظ نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں لڑائی ہی اسی بات پر ہو رہی ہے، ہماری حکومتوں میں جناب آپس میں اسی بات پر ٹھنی ہوئی ہے۔ ایک کہتا ہے میں نے جناب آرمی چیف لگانا، تو دوسرا کہتا ہے میں نے لگانا ہے۔ جی بات تو اگر یہ مزاج ہو، اگر دین اسلام کو لوگ سمجھتے ہوں اور اس بات کو سمجھتے ہوں کہ یار یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ عہدہ دینا ہے، تو ایسے بندے کو دینا ہے جو حقدار ہے، جو اہل ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ کسی ایسے بندے کو عہدہ دے کہ جو اس کا اہل نہیں ہے، یعنی وہ بندہ جانتا ہے کہ اس سے زیادہ حقدار اور بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے محض ذاتی تعلق، ذاتی فائدے اور اپنے ذاتی لحاظ کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے کسی نااہل کو عہدہ دے، منصب دے، کسی غیر حقدار کو عہدہ اور منصب دے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بددیانتی کی اور مسلمانوں کے ساتھ بددیانتی کی۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کی، بددیانتی کی، اور مسلمانوں کے ساتھ بددیانتی کی۔ آج سوچ ہی نہیں ہے اس حوالے سے، بالکل مزاج ہی نہیں ہے لوگوں کا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واعظ فرماتے رہے۔ جب آپ بات پوری کر چکے تو ارشاد فرمایا کس نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی؟ وہ شخص عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے پوچھا تھا۔ فرمایا کہ قیامت کا انتظار کرو اس وقت جب لوگوں کی امانتوں کو ضائع کیا جائے گا، لوگوں کی امانتوں کو ضائع کیا جائے گا، جب خیانت کی جائے گی، امانت کو ضائع کیا جائے گا، اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، ظاہر وہ صحابی رسول تھے، تو صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ امانتوں کو ضائع کیا جائے گا وہ کیسے؟ یعنی امانتوں کو کیسے ضائع کیا جائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عہدہ اور منصب غیر حقدار کو دیا جائے گا، نااہل کو دیا جائے گا، اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ آج آپ دیکھ لیں رشوت چل رہی ہے، سفارش چل رہی ہے، جو حقدار ہیں، جو اہل ہیں، ان کو بالکل بھی منصب اور عہدہ تقریباً نہ ہونے کے برابر دیا جا رہا ہے۔ صرف اپنا تعلق، اپنے بندے، اپنا جناب جو ہے نا وہ تعلقات، ان کو عہدے دیے جاتے ہیں تاکہ اپنے کام نکلوائے جا سکیں۔ تو یہ بہت بڑی کرپشن، بہت بڑی بددیانتی اور بہت بڑی خیانت ہے۔ اپنے اسلاف کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے جناب بڑوں نے ایسی مثالیں قائم کی ہیں اس معاملے میں، یہ سب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 16ویں سال جب ایران فتح ہوا تو ایران کے بادشاہ کے بڑے قیمتی ساز و سامان، تلواریں، جناب ہیرے جواہرات اور بڑا قیمتی ساز و سامان، وہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، آپ دیکھ کے نا تو آپ نے فرمایا کہ واہ، یہ سامان کہاں سے چلا تھا اور میرے پاس مدینے میں پہنچا ہے، اور ایک موتی بھی کم نہیں ہوا، ایک موتی بھی کم نہیں ہوا، کہ اتنا قیمتی ساز و سامان تھا، لیکن مجال ہے کوئی جناب ذرا بھی چھپا لے، ذرا بھی جناب سائڈ پہ کر لے؟ نہیں۔
تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس حیرت کا اظہار کیا نا اور صحابہ کرام اور مجاہدین کی تعریف کی، حوصلہ افزائی فرمائی کہ واہ کمال ہے آپ لوگ کہ آپ نے ایک ذرہ برابر بھی اس میں خیانت نہیں کی، تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کمال جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اے عمر تم جو بددیانت نہیں ہو تمہاری رعایا کیسے بددیانت ہو سکتی ہے؟ تم جو بددیانت نہیں ہو، تم دیانت دار ہو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری رعایا کو بھی دیانت دار بنا دیا۔ یہ زمین اور اس آسمان نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں۔ حضرت عروہ بن محمد بن عطیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ 20 سال تک یمن کے گورنر رہے ہیں، 20 سال تک۔ سلیمان بن عبد الملک کے دور حکومت سے لے کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور بھی اور اس کے بعد بھی تقریباً 20 سال یہ یمن کے گورنر رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں معروف ہے جب یہ یمن میں آئے تھے نا گورنر بن کر، تو ان کے پاس ایک تلوار تھی، ایک قرآن پاک تھا اور ایک سواری تھی جس پر آئے تھے، یعنی ایک تلوار تھی اور ایک قرآن پاک تھا۔ 20 اور ان کا اعلان تھا، آپ نے اعلان فرمایا تھا کیا لوگوں یہ دیکھ لو، آج میں جب تمہارا گورنر بنا ہوں تو میرے ہاتھ میں ایک تلوار ہے اور ایک قرآن پاک ہے، جب میں گورنری چھوڑ کے جاؤں اگر ان دو چیزوں کے علاوہ میرے پاس اور کچھ ہو تو میں چور ہوں گا، میں بددیانت اور خیانت کرنے والا ہوں گا۔ 20 سال کے بعد جب یہ گورنری چھوڑ کر جا رہے تھے تو دنیا نے دیکھا کہ ان کے پاس صرف وہی تلوار اور وہی قرآن پاک تھا، اس کے علاوہ تیسری چیز نہیں تھی، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں تھی۔ 20 سال گورنر رہے حکومت کی۔ ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں جو خوف خدا والے ہوا کرتے ہیں، جن کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے جواب دہ ہونا ہے۔ کاش یہ احساس، یہ خیال، یہ سوچ، یہ مزاج ہمارے لوگوں کا بن جائے نا، تو نہ صرف کرپشن کا خاتمہ ہوگا بلکہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا، امن کا گہوارہ بن جائے گا یہ معاشرہ۔ آج کرپشن ختم کرنے کے ادارے بنے ہوئے ہیں، قانون بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود سب کچھ ہو رہا ہے، کرپشن بھی ہو رہی ہے، بلکہ جو کرپشن ختم کرنے والے ادارے ہیں وہی کرپشن کر رہے ہیں، وہی کرپشن کر رہے ہیں۔ تو یہ کرپشن کب ختم ہوگی؟ جب خوف خدا پیدا ہوگا، جب دین سے تعلق مضبوط ہوگا، جب دین سے تعلق مضبوط ہوگا، دل میں خوف خدا پیدا ہوگا، جواب دہی کا احساس ہوگا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، ایک ایک روپیے کا حساب دینا ہے، تو اس وقت یہ کرپشن ختم ہو جائے گی۔ آج چونکہ 9 دسمبر انٹرنیشنل سطح پر اینٹی کرپشن ڈے منایا جا رہا ہے، تو اس مناسبت سے ہمارا عنوان تھا، ہمارا موضوع تھا کہ یہ کرپشن کا خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔